بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میرا نام عرفان اللہ ہے، میں ایم فل اسکالر ہوں گیرزن یونیورسٹی لاہور کینٹس سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ ان کے حوالے سے ذرا واضح فرما دیں کہ ان کا نظریہ پاکستان کیا تھا اور یہ کس نظریے کے تحت اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے؟ جی بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا ایک اشارہ تو میں نے کر دیا تھا، بلکہ علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا نظریہ کیا تھا۔ اسی طرح قرارداد پاکستان میں سے قائد اعظم کا جو خطاب تھا، مین خطاب جس کے بعد پاکستان کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی، اس میں سے بھی ایک حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو کلیئرٹی ہو کہ قائد اور اقبال کا نظریہ کیا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں جو فرمایا، آغاز فرمایا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ لفظ یہ ہے: آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہو گیا ہے کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل اور وطن کی قیود سے آزاد کر سکتی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے، اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا شخص مجبور ہے کہ جس معاملے پر بھی غور کرے اپنے نقطہ نظر کے ماتحت کرے۔ یہ اقبال کی فکر ہے، اور اقبال کی شاعری اس چیز پر گواہ ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہ اقبال کی فکر ہے۔ اور قائد اعظم نے جو کہا، ڈاکٹر بدر الدین احمد نے قائد اعظم سے انٹرویو لیا تو قائد اعظم نے فرمایا: میں تو اسلام کے کامل زندگی خدائی قوانین کی بادشاہت پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے عظیم فلاسفر اور مفکر ڈاکٹر اقبال سے نہ صرف پوری طرح اتفاق ہے بلکہ میں ان کا معتقد ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات ہے۔ رہنمائی کی تمام مصیبتوں اور مشکلوں کا حل اسلام سے بہتر کہیں نہیں ملتا۔ اور پھر فرمایا: مسٹر بدر، خوب یاد رکھو، دنیا کی تمام مشکلوں کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے۔ اور اس کے بعد قرارداد پاکستان میں جو قائد اعظم نے فرمایا تھا وہ لفظ بھی آپ سن لیں: قوم کی ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہے اور ان کے پاس اپنے وطن، اپنے علاقہ اور اپنی مملکت ان کی ضرور ہونی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی روحانی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مکمل نشو و نما دیں۔ اور ساتھ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان کا حصول صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے اور پریکٹیکلی دنیا کو دکھایا جا سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصور دیا ہے، اور قائد اعظم وہ ہیں جنہوں نے جو ہے پاکستان بنایا ہے۔ دونوں کی فکر آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد کا بننا اور آئین کا پریفیس بننا، دیباچہ بننا، وہ اس چیز کا بین اعلان ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا۔ اور خصوصی طور پر جو آپ کا 1973 کا آئین ہے 1973 کا، اس میں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ قرآن و سنت ہی اس ملک کا سپریم لا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے تو یقیناً وہ آئین سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے، اسے واپس آئین کے دائرے میں لانے کی کوشش کیجیے۔